الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 12ویں پارے کا 13واں رکوع ہے اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 23 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام پر یہ احسان کیا کہ انہیں مصر کے بادشاہ کے گھر میں ٹھکانہ دیا۔ آپ وہاں رہتے رہے، جوان ہو گئے اور آپ بہت خوبصورت تھے۔ آپ کی جوانی اور خوبصورتی کو دیکھ کر عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس کا نام زلیخا تھا، وہ فریفتہ ہو گئی اور وہ چاہتی تھی کہ یوسف علیہ السلام میری خواہش کو پوری کرے۔ تو ایک دن اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا ایک ایسے کمرے میں کہ جس کمرے میں 7 دروازوں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ اس آخری کمرے میں بلا کر 7 دروازے بند کر دیے، تالے لگا دیے، اور اس آخری کمرے میں بلا کر اس نے کہا ہائی تلک، جلدی کر میری خواہش پوری کر۔ اس پہ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا۔ یہاں رب سے مراد اللہ بھی ہے کہ میرے اللہ نے مجھے مصر کے بادشاہ کے گھر میں ٹھکانہ دیا، تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا، اور میں اللہ کی نافرمانی کروں۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہ ربی، میرا جو بادشاہ ہے اس کو بھی رب کہہ دیتے تھے مجازی طور پر، جیسا ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ شوہر جب بیوی کا مجازی خدا ہے، تو اس طرح مجازی اس کو رب کہتے تھے کہ اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اور میں اس کے ساتھ خیانت کروں تو یہ ظلم ہوگا، اور ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لیکن زلیخا تو تلی ہوئی تھی، اس نے ارادہ کیا، اور یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا بچنے کا۔ زلیخا کا ارادہ تھا گناہ میں مبتلا کرنے کا، یوسف علیہ السلام کا ارادہ تھا گناہ سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھائیں جس سے آپ کو اور پختہ یقین ہو گیا، بچنے میں مدد مل گئی۔ اور گناہوں سے وہی بچتا ہے جس کو اللہ بچائے، ورنہ انسان کا جو نفس ہے وہ تو مائل ہوتا ہے گناہ کی طرف، بچتا وہی ہے جس کو اللہ بچائے۔ اور نبی کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں، نبی سے گناہ نہیں ہونے دیتے۔ اب یہ نشانیاں کیا تھیں؟ مختلف روایات ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو نظر آئے اور وہ دور بیٹھے اشارہ کر رہے کہ بیٹا خبردار گناہ کے قریب نہ جانا۔ اور بعض یہ ہے کہ اللہ کی قدرت جیسے بھی تھا، اللہ نے وہی بھیجی، دل میں بات ڈالی گناہ سے بچنے کے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی کمرے میں زلیخا کے بت پڑے تھے جن کی پوجا کرتی تھی۔ اب وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے اور اپنا دوپٹہ اتار کر بت کے اوپر ڈال رہی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہتی ہے گناہ کا کام کرنا چاہتی ہوں تو اپنے بت سے حیا آتی ہے، اس لیے
دوپٹہ ڈال رہی ہیں اس کے اوپر۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ تو ایک بت سے حیا کرتی ہے، کیا میں خدا سے حیا نہ کروں؟ اب ایسے واقعات میں بہت ساری روایات آپ کو ملیں گی۔ بعض لوگ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یاد رکھیے یہ ساری روایات یہ بنی اسرائیلی روایات کہلاتی ہیں، اور ان کے بارے میں ہمارے لیے حکم یہ ہے لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کو جھٹلاتے بھی نہیں ہیں، تصدیق بھی نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے سچ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے نہ جھوٹا کہنا نہ سچا کہنا، روایات ہیں بس۔ وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ، ایسا ہی ہوا ہم نے اس کو گناہ سے بچا لیا، کیونکہ یوسف علیہ السلام ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں، یعنی ہمارے نبی ہیں، تو ہم نبی کو گناہوں سے خود بچاتے ہیں۔ اب جب زلیخا بہت زیادہ اصرار کر رہی تھی، زبردستی کر رہی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ اب جب پورے ارادے کے ساتھ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے کی دوڑ لگائی تو وہ ساتوں دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ جب انسان پختہ ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی مدد سے مشکل حالات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انگریز نے جیل میں ڈال دیا تھا، تو جیل میں تھے، تو وہاں جمعہ تو ہوتا نہیں تھا جیل میں۔ ہر جمعے کو غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے جیل کے گیٹ تک آتے تھے اور کہتے یا اللہ اتنا میرے بس میں ہے، آگے میرے بس میں نہیں ہے۔ جتنا انسان کے بس میں ہے اتنا تو کرے نا، باقی اللہ پہ چھوڑ دے پھر۔ تو یوسف علیہ السلام کے بس میں جو تھا وہ کیا، دوڑ لگائی۔ آگے اللہ کا کام ہے تالوں کو توڑ دینا، دروازوں کو کھول دینا۔ اب یوسف علیہ السلام جب بھاگے ہیں تو زلیخا نے پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کی تو قمیض پھٹ گئی۔ وقدت قمیصہ من دبر، پیچھے کی طرف سے قمیض پھٹ گئی۔ اب جب آخری دروازے سے باہر نکلے تو وہ الفیا سیدہا لدی الباب، وہ جو عزیز مصر تھا، مصر کا بادشاہ، دیکھا وہ دروازے پہ کھڑا ہے۔ اب دونوں جو دوڑتے آ رہے ہیں تو زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا یوسف علیہ السلام پر، کہنے لگی کہ جو آپ کی بیوی کے ساتھ غلط کام کا ارادہ رکھے اس کو یا تو جیل میں ڈال دیا جائے یا سخت عذاب دیا جائے۔ یعنی یہ ظاہر کیا کہ یوسف میرے ساتھ غلط خواہش رکھتے تھے۔ اور ظاہر ہے بیوی اپنے شوہر کو جو بھی کہہ دے، شوہر بیوی کی بات مان جاتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، ہی راودتنی عن نفسی، یہ چاہتی تھی، میں تو نہیں چاہتا تھا، میں تو بچنا چاہتا تھا، یہ چاہتی تھی کہ مجھ سے گناہ کا کام کروائے۔ اب دونوں طرف سے دعویٰ الگ الگ ہو گیا۔ اب اللہ نے کیسے صفائی دی؟ انہی کے خاندان میں ایک بچہ، دودھ پیتا بچہ، وہ بول پڑا، وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْهَا مِنْ أَهْلِهَا، تو اس کے خاندان، عورت کے خاندان میں سے ایک بچے نے گواہی دی کہ ان قان قمیصہ قد من قبل، قمیض دیکھو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ دیکھیں مرد اگر حملہ آور ہو اور عورت بچنا چاہے تو مرد کے کپڑے آگے سے پھٹیں گے نا، اور اگر عورت حملہ آور ہو اور مرد بھاگ رہا ہو تو پیچھے سے کپڑے پکڑے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب قمیص کو دیکھا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس دلیل نے بتا دیا، اس ثبوت نے ظاہر کر دیا کہ یوسف علیہ السلام گناہ نہیں چاہتے تھے، وہ تو بچنا چاہتے تھے، اس لیے بھاگے تھے۔ زلیخا چاہتی تھی۔ یہ عورتوں کے مکر ہیں، یہ جو چال چلی یہ عورت نے چلی، عورت کا مکر ہے۔
اور تم عورتیں بڑی فریبی ہوتی ہو، ان کے مکر بہت بڑے ہوتے ہیں۔ عورت چاہے تو بڑے سے بڑے عقل مند انسان کو گھما کے رکھ دے، ایسے وہ مکر کر لیتی ہے۔ وہ تو جھوٹا موٹا رونا شروع کر دے تو پورا محلہ اس کی حمایت میں آ جاتا ہے۔ اب عزیز مصر نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس ذکر کو چھوڑ دے، یعنی بات یہیں دبا دو، آگے نہ کہیں کرنا بات۔ ظاہر ہے وقت کے بادشاہ کی بیوی کے بارے میں اگر کوئی سنے گا تو کتنی بدنامی ہے بادشاہ کی۔ اور ساتھ اپنی بیوی سے کہا غلطی تیری ہے، گناہ تیرا ہے، اس پہ توبہ استغفار کر۔ بہرحال بات کسی طریقے سے باہر نکل گئی، اور جب بات باہر نکلی تو مصر کے جو وزیر وغیرہ تھے ان کی بیویوں تک بات پہنچ گئی، وزراء کی بیویوں تک۔ تو ان عورتوں نے کہا کہ امرأۃ العزیز، مصر کے بادشاہ کی بیوی، تراود فتاہا، ایک نوجوان پر عاشق ہو گئی ہے، اور وہ بھی غلام، تو اس پہ عاشق ہو گئی۔ یہ تو بہت بری بات ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں لوگ سٹیٹس دیکھو جی، تمہارا سٹیٹس کیا ہے، اور تم اپنے گھر کے ایک نوکر پر، غلام پر فریفتہ ہو گئی۔ جب اس نے لوگوں کی باتیں سنی نا، زلیخا نے، تو اس نے پھر وزیروں کی بیویوں کی دعوت کی، ان کو بلایا، دسترخوان بھی لگا دیا، آگے پھل بھی رکھ دیے، ہر ایک کے سامنے چھری بھی رکھ دی، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، ایک مجلس کا انتظام کیا، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، ان عورتوں میں سے ہر ایک کو دی سکیناً، ایک چھری۔ اب جب وہ پھل کاٹ رہی تھیں اس وقت آواز دی زلیخا نے، اخرج علیہن، یوسف علیہ السلام دوسرے کمرے میں تھے، آواز دے کے بلایا، ذرا ادھر آؤ ان کے سامنے۔ اب ظاہر ہے جن عورتوں نے باتیں کی تھی وہ سوچ میں پڑی تھی کہ کون بندہ دیکھے تو صحیح۔ جو ہی یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے دیکھا نا تو ان پہ رعب طاری ہو گیا، یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کر رعب طاری ہو گیا، اور بھول گئیں کہ ہم کیا کر رہی ہیں، وہ انگلیاں اپنی کاٹ ڈالی، چھری پھل کی بجائے انگلیوں پہ چل گئی۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وَقُلْنَا، اور کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی پناہ، یا یوں کہہ دو ماشاء اللہ، ما ھذا بشرا، یہ انسان تو نہیں لگتا اتنا خوبصورت، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑی عزت والا کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ اب بعض لوگ ایسے واقعات سن کر او جی کس سے کہانی ہو سکتے ہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کوئی ہاتھ کاٹ لے۔ جن کو اللہ کے نبی کے حسن کا پتہ نہیں نا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف کا حسن دیکھا، انگلیاں کاٹ دیں، میرے محمد کے حسن کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ دیتی۔ پھر وہ زلیخا بولی کہ ہاں یہ ہے جس جو نوجوان کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اس پہ عاشق ہو گئی۔ اور پھر کہا کہ میں چاہتی تھی کہ یہ میری خواہش پوری کرے، لیکن یہ بچ گیا، میرے قابو نہیں آیا، اور اگر اب بھی اس نے میری خواہش پوری نہ کی تو اس کو جیل میں ڈالوں گی اور پھر یہ بے عزت ہو جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ السجن احب الیہ، گناہ میں مبتلا ہونے سے زیادہ مجھے جیل میں جانا پسند ہے، گناہ نہ ہونے دینا، جیل بے شک چلا جاؤں، اور اگر آپ نے مجھے اس گناہ سے نہ بچایا تو خطرہ ہے کہیں میں گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں، اور اگر میں ہو گیا تو جاہلوں والا کام ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوسف کا حوصلہ ہے کہ ایسی دعا کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ سے یوں کہتے کہ اللہ گناہ سے بھی بچا لے، جیل سے بھی بچا لے، اللہ دونوں کام کر دیتا، جیل بھی نہ جاتے، گناہ سے ہی بچ جاتے۔ تو ہمیشہ سہولت مانگنی چاہیے اللہ سے، ہمیشہ سہولت مانگنی چاہیے اللہ سے۔
فاستجاب له ربه، اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے مکر سے وہ بچ گئے اور جیل چلے گئے۔ اللہ ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ان نشانیوں کو دیکھ کر کہ ایک لمبے عرصے تک یوسف کو قید میں رکھے ہیں۔ اب اس میں کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وزیروں کی جو بیویاں تھیں انہوں نے بھی سفارش کی تھی کہ یوسف اس کی خواہش پوری کر دے۔ نہیں، گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ اب لوگوں نے کہا جیل میں رکھو، ہو سکتا ہے جیل سے تنگ آ کے زلیخا کی خواہش پوری کر دے، لیکن تو اللہ کے نبی تھے، جیل میں چلے گئے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ دو نوجوان جو جیل کے قیدی تھے وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ دونوں نے خواب بتایا۔ ایک نے کہا کہ انی ارانی آصر خمرا، میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میرے سر پر وہ چھابی ہے، اس پہ روٹیاں ہیں اور پرندے آتے ہیں وہ روٹیاں کھاتے ہیں۔ تو آپ ہمیں ذرا خواب کی تعبیر بتا دیں کیونکہ آپ ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ خواب ہر ایک کو نہیں بتانا چاہیے۔ خواب اپنے خیر خواہ کو اور نیک آدمی کو بتانا چاہیے، کیونکہ خواب کی جب تک کوئی تعبیر نہ بتائے خواب لٹکا ہوا ہوتا ہے، جیسی کوئی تعبیر کرے گا ویسا ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مذاق میں غلط تعبیر کر دے یا آپ کا دشمن غلط تعبیر کرے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ویسے ہو جائے۔ تو اس لیے خواب اپنے خیر خواہ کو اور نیک لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا، جیل میں جو کھانا ملتا تھا، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اگر کسی کو روکنا ہو اپنے پاس اور وہ جس کام سے آیا ہے پہلے اس کے کام کی اسے خوشخبری سنا دو تاکہ وہ تسلی سے بیٹھے۔ آپ یہ نہ کہتے اور باتیں شروع کر دیتے تو انہوں نے اندر ہی اندر کڑنا تھا کہ ہم آئے کس لیے ہیں، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو پہلے بتا دیا کہ دیکھو تمہارا کام ہو جائے گا، لیکن اب بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ اب وہ بیٹھ گئے۔ اب بتایا کہ دیکھو یہ جو میرے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہے نا، یہ علمنی ربی، میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ ہمارے جیسا ہوتا کہتا تمہیں کیا پتہ میں کتنی پہنچی سرکار ہوں، ابھی تمہیں بتا دوں گا۔ نہیں، نبی اپنے اوپر کچھ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میرے اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے سکھایا۔ انی ترکت ملت قوم، میں نے ایسی قوم کو چھوڑا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، کافر ہیں، یعنی میرا کافروں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور بتایا کہ میرے آباء و اجداد میں میرے والد یعقوب ہیں، ان کے والد اسحاق ہیں، ان کے والد ابراہیم ہیں، تو میں اس خاندان کا ہوں، اور ہم تو نیک کام کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہم شرک سے بچے ہیں اور ہمارے خاندان میں اللہ نے نبوت دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ ابھی ہم قرآن سن رہے ہیں، اللہ کا فضل ہے نا، ہمارا اپنا تو کوئی کمال نہیں۔ کتنے لوگ ہیں نہیں آتے، نہیں بیٹھتے، ان کو توفیق نہیں ملتی، تو یہ اللہ کا فضل ہے ہم پہ۔ اللہ اپنا قرآن ہمیں سننے کی توفیق دے رہا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا، اے میرے جیل کے ساتھیوں یہ بتاؤ، ارباب متفرقون خیر، زیادہ خدا ہو وہ اچھا ہوتا ہے یا ایک ہی خدا ہو وہ اچھا ہوتا ہے؟ تم سے پوچھ رہے ہیں، سمجھانے کا انداز ہے نا۔ ظاہر ہے ہر عقل مند کہتا ہے بھی ایک ہو تو اچھا ہوتا ہے، کس کس کو راضی کریں گے؟ جس طرح آگے آ رہا ہے، ایک مثال اللہ نے یہ دی کہ جو بت پرستی کرتے ہیں نا، شرک کرتے ہیں، ان کی مثال یوں سمجھو کہ غلام ایک ہے اور اس کے افسر کئی ہیں۔ جس کے کئی افسر ہوں تو کتنا پریشان ہوتا ہے۔ ایک نے آواز دی پانی لے کے آ، ابھی بیچارہ پانی لے کے پہنچا ہے، دوسرے نے آواز دی چائے لے کے آ، فلانا کام کر۔ اب 4-5 افسر ہوں، وہ سارے اپنے کام پہ لگا کے رکھتے ہیں، ایک ملازم کیسے پورا اترے گا؟ اور جس کا آقا ہی ایک ہو، افسر ہی ایک ہو، تو وہ تو خوش رہتا ہے، آسان کام ہے۔
تو مسلمان خوش اس لیے رہتے ہیں کہ ایک خدا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے، اور کافر پریشان اس لیے رہتے ہیں کہ وہ اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ کس کس کو راضی کریں گے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ، تم لوگ نہیں عبادت کرتے مگر ایسے بتوں کی جن کے تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مٹی کا بت بنا کر نام رکھ دیں، یہ فلانی سرکار دو، یہ فلانی سرکار دو، نام ہی رکھے ہیں نا، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ، اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں۔ اور سجدہ عبادت ہے نا، تو سجدہ صرف اللہ کے نام کا ہے، اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ نظر و نیاز دینا، منت ماننا، یہ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کے نام کی جائز ہے، کسی اور کے نام کی جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی کام ہے، آپ منت مانیں یا اللہ میرا فلانا کام ہو جائے، اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنا صدقہ دوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، یہ جائز ہے۔ لیکن کسی اور کے نام کی منتیں ماننا یہ غلط ہے۔ اللہ والوں کی قبروں پہ جائیں فاتحہ خوانی کے لیے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنا یہ جائز ہے، لیکن ان سے مانگنا یہ جائز نہیں۔ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مانگنا بھی صرف اللہ سے ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگوں کو علم نہیں۔ اب خواب کی تعبیر بتائی، اے جیل کے ساتھیوں، تم میں سے ایک جو ہے وہ رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، یعنی جس طرح پہلے ڈیوٹی پہ تھا شراب پلاتا تھا، اور ایک وہ ہوگا کہ جس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور وہ قتل ہو جائے گا، یعنی سولی پہ لٹکا کے پھانسی دے دی۔ اب پرندے آئیں گے اور اس کا سر نوچیں گے۔ یہ تعبیر ہے خواب کی۔ اور کہا کہ یہ وہی ہے جو اللہ نے چاہا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اب یوسف علیہ السلام، گھر آپ کو تو پتہ تھا کہ کس نے رہا ہونا ہے اور کس نے پھانسی پہ لٹکنا ہے، لیکن صاحب بتاتے نا بھئی تو رہا ہو جائے گا، تجھے پھانسی لگے گی، تو وہ تو پریشان ہو جاتا۔ اس لیے انبیاء کا طریقہ یہ ہے کہ بات تھوڑی گول مول کر کے بتاؤ تاکہ کسی کو دکھ نہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں بات کہتے ہیں نا، کوئی بندہ فون کرتا ہے کہ دیکھو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور بیٹا فوت ہو گیا ہے، اماں کو ابھی نہ بتانا، انہیں کہنا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور چوٹیں آئی ہیں، تاکہ تھوڑا سا ذہن بن جائے۔ اور بعض لوگ جھوٹ کیوں بولیں، سیدھے سیدھے بتائیں، ابھی بتاتے ہیں فوت ہو گیا۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دوسرے کو صدمہ پہنچا کر مارنا اس کی تو اجازت نہیں ہے نا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی خبر ملے تکلیف کی تو فوراً اس کو تکلیف کی بتا کر اسے پریشان نہ کرو، اشاروں میں بتا دو، جس آپ نے بتایا کہ ایک رہا ہو جائے گا، کون سا ہوگا پتہ نہیں، یعنی پتہ ہے بتایا نہیں، اور ایک سولی پہ لٹکے گا نہیں بتایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا جس کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا، اس سے کہا کہ دیکھ جب تو رہا ہو کے جائے گا نا تو اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کرنا کہ ایک آدمی ہے بے گناہ ہے اور جیل میں ہے، تاکہ مجھے رہائی مل جائے۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، رہا ہو کے گیا تو خوشی میں ایسا ہوا کہ بھول ہی گیا کہ یوسف کا ذکر بھی کرنا ہے، بھول گیا۔ کئی سال مزید پھر جیل میں گزرے۔ اب جیل میں جب کئی سال گزر گئے اور وہ بھول گیا، پھر ایسا ہوا کہ بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا، کوئی تعبیر بتاؤ۔ تو جیسے وزیروں کی عادت ہوتی ہے بادشاہ کی خوش آمد کرنا، سب نیچے سے اوکے کی رپورٹ دینا، سر سب کچھ اوکے ہے، یہ وزیروں کا کام یہی ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا خواب ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایسے وہم ہے، چھوڑے پڑے آپ۔ انہوں نے کہا نہیں خواب ہے اور تعبیر ہوگی ضرور۔ انہوں نے کہا جی کیا خواب ہے؟ اب بتایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے اور 7 ہی بڑی پتلی دبلی سی ہیں، پتلی دبلی ان کو کھا رہی ہیں جو موٹی تازی ہیں۔ یہ عجیب بات ہے۔ پھر بالیاں یعنی سٹے جو ہوتے ہیں گندم کے، وہ میں نے دیکھا کہ 7 ہرے بھرے ہیں اور 7 بالکل خشک پڑے ہیں۔ بتاؤ کیا تعبیر ہے؟ اب اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا جی وہ جیل میں ایک آدمی ہے بہت زبردست، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے۔
اگر مجھے اجازت دیں تو میں پوچھ کے آتا ہوں۔ بادشاہ کہ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اب بھاگتا ہوا گیا، اور جاتے کہتے یوسف ایھا الصدیق، اے میرے دوست یوسف۔ کام پڑ جائے تو پھر دوست یاد آتا ہے نا، اپنا کام نکل جائے تو سب بھول جاتے ہیں، پھر تو کون اور میں کون۔ اب اس نے کہا کہ ایسے ایسے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر بتاؤ۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال بہترین کاشتکاری ہوگی، اور دبا کے کرنا کاشتکاری، گندم خوب پیدا ہو۔ اب کیا کرنا ہے، گندم کو سٹوں ہی میں رہنے دینا، اس کو نکالنا نہیں، جتنی ضرورت ہو اتنی نکال لو، باقی اسی میں رہے، کیونکہ گندم کو سٹے سے نکال لیں تو پھر اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، دیمک لگ جاتی ہے، گھن لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے۔ سٹے میں رہے تو محفوظ رہتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ قحط سالی ہوگی، فصل نہیں ہوگی، تو ان 7 سالوں میں تمہیں یہ جو سٹاک کی ہوئی گندم ہے یہ کام آئے گی۔ اس میں سے اب ساری نہ خرچ کر لینا، بیج کے لیے بچا لینا، کیونکہ 7 سال کے بعد دوبارہ بھی تو کاشت کرنی ہے۔ اب یہ جو تعبیر بتائی تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا سمجھدار آدمی ہے، بڑا ہی عقل مند ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ جیل سے، پیغام بھیج دیا، آپ رہا ہو گئے ہیں، بادشاہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو جب یہ قاصد گیا یوسف علیہ السلام کے پاس کہ آئیے، تو یوسف نے فرمایا کہ میں تو نہیں آتا، جاؤ پہلے بادشاہ سے کہو کہ ان سے کہو کہ پوچھیں وہ ان عورتوں کا کیا ماجرا ہے جنہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی۔ فَاسْأَلْهُ، یعنی بادشاہ سے پوچھو، مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا کیا ماجرا تھا جنہوں نے انگلیاں کاٹ دی تھیں۔ اب جب یہ بات وہاں تک پہنچی، بادشاہ نے تحقیق شروع کرائی، تو عورتوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تو یوسف میں کوئی عیب نہیں دیکھا، وہ تو نیک آدمی ہے۔ اب جب زلیخا نے دیکھا کہ بات تو کھل گئی ہے، تحقیق ہو رہی ہے اور بات میرے پہ آئے گی ساری، تو خود ہی بول پڑی، کہنے لگی انا راودتہ عن نفسی، میں نے چاہا تھا کہ یوسف کو غلط کام پر تیار کرو، یہ میں نے چاہا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف سچا ہے، اسے گناہ نہیں کیا۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ یوسف علیہ السلام رہا ہو جاتے، آ جاتے۔ فرمایا کہ یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ انی لم اخنہ بالغیب، تاکہ بادشاہ کو پتہ چلے کہ اس کی عدم موجودگی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی خیانت نہیں کی، اور خیانت کرنے والوں کی تدبیریں کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ دیکھو میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، کیونکہ گناہ سے وہی بچتا ہے جسے اللہ بچاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کا نفس وہ تو گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو میں بھی انسان ہوں، اگر میں گناہ سے بچا ہوں تو میرے رب کا فضل ہے، میرے رب نے مجھے بچایا ہے۔ اس نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ تو برائی کا ارادہ کرواتا ہے، اس طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں جس پہ میرا رب مہربان ہو جائے اس کا نفس گناہ سے بچ جاتا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب رہا ہو کے آئے، اور پھر بادشاہ سے ملاقات ہوئی، تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو وزیر بنانا چاہتا ہوں۔ تو یوسف علیہ السلام فرمایا کہ مجھے بنانا ہی ہے تو پھر وزیر خزانہ بنا دو۔ پھر وزیر خزانہ بنے اور پورے مصر کو خزانے کو اپنے کنٹرول میں رکھا، اور کیسے حالات بنے وہ سارا واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں،
اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ www.darsequran.com